سورہ علم نشرہ کی فضیلت اور نزول کے بارے میں تفصیل سے بیان کرنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ سورہ قرآن مجید کی 94ویں سورت ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ سورہ علم نشرہ، جسے سورہ الشرح بھی کہا جاتا ہے، اس میں موجود آیات کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور دلی سکون کے غرض سے نازل کیا گیا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی کھلائی اور راحت کی بات کی ہے اور انہیں تسلی دی ہے کہ اللہ نے ان کی مشکلات کو آسان کر دیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا اللہ کی نعمتوں کی یاد دلاتی ہے جو اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی، اور اس کے ذریعے ان کے قلبی راحت و سکون کی وضاحت کی گئی ہے۔ سورہ علم نشرہ کی آیات: نمبر 1، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھولا؟ نمبر 2، ووضعنا عنک وزرک، اور تم پر جو بوجھ تھا وہ ہم نے اتار دیا، الذی انقض ظہرک، جو تمہارے پیچھے کو توڑنے والا تھا۔ نمبر 4، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ نمبر 5، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، پس بے شک ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو، تسلی اور سکون۔ سورہ علم نشرہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل کی کھلائی اور راحت کا وعدہ کیا ہے، جو کہ ان کی شخصیات کے مختلف پہلوؤں میں سکون اور تسلی کا باعث بنی۔ دکھوں کا خاتمہ: یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکلات کا سامنا تھا۔ اللہ نے اس سورہ میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ ان کی مشکلات دور ہو جائیں گی اور ہر مشکل کے بعد آسانی آئے گی۔ رغبت اور عبادت کی ترغیب: اس سورہ کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبادت کی طرف رغبت دلائی اور یہ بتلایا کہ جو شخص اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ دل کی سکونت: اس سورت کی تلاوت کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو زندگی میں کسی مشکل یا پریشانی کا سامنا کر رہے ہوں۔ دعا اور توکل: اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور دعا کے ساتھ مشکلات حل ہونے کی امید بھی اس سورہ میں دی گئی ہے۔ سورہ علم نشرہ اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں اپنے مشن کے پذیرائی میں مشکلات کا سامنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے اذیتیں، طعن و تشنیع اور جسمانی تکلیفات کا سامنا تھا۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ سورہ نازل کی۔ یہ سورہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل ہوئی تھی، مگر اس کا پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے۔ مشکلات میں صبر اور اللہ پر توکل رکھو اور یقین رکھو کہ اللہ کے راستے پر چلنا ہمیشہ آسانی کی طرف لے جاتا ہے۔ سورہ کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیات انسانوں کو مشکلات کا سامنا کرنے کے دوران امید دلانے والی ہے کہ کوئی بھی مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے آسانی آتی ہے۔ دل کی سکونیت: سورہ علم نشرہ کی تلاوت دل کو سکون دیتی ہے۔ مشکلات کا حل: اس سورت کی تلاوت کرنے سے انسان کو اپنی مشکلات کا حل ملتا ہے۔ نفس پر سکون: جو شخص تنگی یا اضطراب میں ہو سورہ علم نشرہ کی تلاوت کرے وہ آرام و سکون محسوس کرتا ہے۔ سورہ علم نشرہ کی تلاوت انسان کے دل کو سکون اور راحت دیتی ہے۔ یہ سورہ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا اور یقین رکھنا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ سورہ علم نشرہ کی تلاوت اور اس کے حوالے سے کئی دعائیں اور وظائف ہیں جو مختلف مسائل، مشکلات اور پریشانیوں میں مفید سمجھے جاتے ہیں۔ یہ سورہ دل کو سکون دینے، مشکلات کو دور کرنے اور زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس کی تلاوت اور مخصوص وظائف کے حوالے سے کچھ تفصیلات درج ذیل ہیں۔ اگر کوئی شخص پریشانی یا غم میں مبتلا ہو تو اس کو سورہ علم نشرہ کو بار بار پڑھنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ اس سورہ کو روزانہ 41 بار پڑھنے سے
دل کی سکونت حاصل ہوتی ہے اور مشکلات کم ہونے لگتی ہیں۔ روزانہ کم از کم 7 بار سورہ الم نشرح پڑھیں۔ اگر زیادہ بار پڑھنا ممکن ہو تو 41 بار یا 100 بار پڑھنا بھی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کریں اور اپنی مشکلات کا ذکر کریں۔ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی پریشانیوں کو آسان کر دے گا۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہے اور وہ مالی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے تو سورہ الم نشرح کے وظائف رزق میں برکت اور آسانی کے لیے بہت مفید ہیں۔ سورہ الم نشرح کو 7 دن تک ہر دن 11 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈالنے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ہر دن 11 بار سورہ الم نشرح پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کا رزق وسیع کرے اور مالی پریشانیوں سے نجات دے۔ سورہ الم نشرح کو پڑھنے سے دل میں سکون، پریشانیوں سے نجات اور ذہنی سکون ملتا ہے۔ اگر کسی کو ذہنی پریشانی، بے سکونی یا اضطراب ہو تو وہ سورہ الم نشرح کو پڑھنے سے دل کی تسلی اور سکون ملتا ہے۔ جب بھی دل میں بے سکونی محسوس ہو یا ذہن میں بے چینی ہو، سورہ الم نشرح کو 3 بار پڑھیں۔ اس کے بعد اپنی مشکل یا پریشانی اللہ کے سامنے رکھیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دے گا۔ اگر کسی کو خاص مقصد میں کامیابی چاہیے، جس کے امتحان یا کسی بڑے کام میں کامیابی، تو سورہ الم نشرح کو پڑھنے سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ سورہ الم نشرح کو روزانہ 3 بار پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے مقصد کو کامیاب کرے۔ روزانہ 3 بار سورہ الم نشرح پڑھیں۔ اس کے بعد اپنی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مقصد کو کامیاب کرے اور اس کی راہ میں آسانیاں پیدا کرے۔ اگر کوئی شخص اولاد کی آرزو رکھتا ہو اور کئی سالوں سے اولاد کی نعمت سے محروم ہو تو سورہ الم نشرح کے ذریعے اللہ سے دعا کی جاتی ہے۔ سورہ الم نشرح کو روزانہ 21 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت کی امید کی جاتی ہے۔ وہ اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ روزانہ 21 بار سورہ الم نشرح پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو نیک اولاد دے، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اگر انسان گناہوں کی وجہ سے دل میں افسردگی یا احساس جرم محسوس کرتا ہو تو سورہ الم نشرح کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کی معافی حاصل کی جا سکتی ہے۔ سورہ الم نشرح کو پڑھنے سے دل کی صفائی اور روحانی ترقی کی طرف قدم بڑھتا ہے۔ سورہ الم نشرح کو روزانہ 7 بار پڑھیں۔ ہر بار پڑھنے کے بعد اللہ سے معافی طلب کریں اور نیک عمل کرنے کی دعا کریں تاکہ آپ کی روحانیت میں ترقی ہو۔ اگر کسی کی ازدواجی زندگی میں مسائل یا جھگڑے چل رہے ہوں تو سورہ الم نشرح کی تلاوت کرنے سے دلوں میں سکون اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ سورہ الم نشرح کو روزانہ 3 بار دونوں میاں بیوی اکٹھے پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی ازدواجی زندگی میں محبت، سکون اور خوشی دے۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے سورہ الم نشرح کو 7 بار پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو سفر میں ہر قسم کی حفاظت دے اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرے۔ سورہ الم نشرح کا وظیفہ مختلف مشکلات، پریشانیوں اور حالات میں انسان کو تسلی، سکون اور آسانیاں دیتا ہے۔ اس کی تلاوت سے دل میں سکون آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ مختلف حالات میں اس کے مختلف وظائف مفید ہیں، جیسے رزق میں برکت، دل کی سکونیت، ازدواجی زندگی میں خوشی اور گناہوں کی معافی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ یہ وظائف کرنے سے زندگی میں آسانیاں اور برکت آتی ہے۔